والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی بارونق عشرہ مجالس سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو ان مجالس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اپنے اس کلام پاک میں سورہ مبارکہ نحل میں بڑا خوبصورت اعلان کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ کہتا ہے من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل بجا لائے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو اللہ کہتا ہے کہ جو بھی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان کے ساتھ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ فلنحیینہ، ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ اور ہم اس کو ایسا اجر عطا کریں گے جو اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ عزیزوں دیکھیں، میں ہوں یا آپ، پچھلے ہوں یا اگلے یا آج کے دور میں، ہر انسان اس دنیا میں مسافر ہے نا، ہم سفر میں۔ انسان کے سفر کا آغاز یہ دنیا اور انسان کے سفر کا اختتام آخرت۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب تک ایمان اور عمل یہ دونوں ساتھ نہ ہو، انسان دنیا سے آخرت کی طرف سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اب ذرا میرے ساتھ چلتے رہیے گا، تمہیدی منزل ہے اور صاحبان فکر لاہور کے بیٹھے ہوئے، انسان کے سفر کا آغاز دنیا، لیکن جب تک ایمان اور عبادت یہ دونوں نہ ہو، انسان یہاں سے سفر آخر تک کا اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا تو آپ غور کریں، ایمان کا خطاب انسان سے، ٹھیک ہے نا؟ ہدایت آئی انسان کے لیے، کتابیں آئی انسان کے لیے، شریعت آئی انسان کے لیے، ایمان کا خطاب انسان سے، سارے ایمان کا مخاطب ہے، سارے اعمال کا، ساری عبادتوں کا مخاطب کون؟ انسان، ٹھیک ہے نا؟ صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جانور کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے۔ جانور کو نہ نماز پڑھنے کی تکلیف، نہ روزہ رکھنے کی پریشانی، نہ حج کرنے کا مسئلہ، تو جانور تو بچ گیا۔
تو آخر بات کیا ہے کہ سارے ایمان کا مخاطب انسان، توجہ، سارے اعمال کا مخاطب انسان، آخر اس میں فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو حضور ایک جملہ کہوں گا، دیکھیں ہمارا خالق بھی اللہ، ارحم الراحمین، اکرم الراحمین، جانوروں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ نے جانوروں کو ایک مخصوص جبلت اور مخصوص انسٹنکٹ پر پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں صاحبان فکر کے آگے۔ اللہ نے جانوروں کو ایک مخصوص جبلت پیدا کیا ہے۔ مثال دے کے میں بیان کو واضح کر دوں، کبوتر ایک جانور ہے، اس راز کو کھولنا چاہ رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ کبوتر انسان نے، اللہ نے انسان جانور کو ایک مخصوص جبلت سے پیدا کیا ہے۔ کبوتر ایک جانور ہے، پرندہ ہے نا؟ اچھا اس کا کیا سلسلہ ہے اس کا؟ کبوتر بھوک تو لگے گی، جانور ہے۔ کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت نہیں کھاتا، یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے۔ کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت نہیں کھائے گا، اور اس کے برعکس عقاب کبھی دانہ نہیں کھائے گا۔ سلامت رہے، وہ اس کی جبلت ہے، اس کی جبلت۔ ایک مثال کو آگے بڑھا دوں، گھوڑا جانور ہے، جاندار ہے، تو بھوک لگے گی تو کھائے گا۔ عجیب بات ہے کہ گھوڑا اپنی غذا میں کبھی جانور کا گوشت نہیں کھاتا، اور اس کے برعکس شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا۔ تو جس کو جس شریعت پر لگا دیا وہ اس پر چل رہا ہے۔ جملہ پہنچا سننے والوں کو کہ نہیں؟ جس جانور کو جس شریعت پر، جس قانون پہ لگا دیا وہ پہ چل رہا ہے۔ گھاس والا گھاس کھاتا ہے، گوشت والا گوشت کھاتا ہے، دانا والا دانا چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو گوشت کھانے والا گوشت کھاتا ہے، جس کو جس شریعت پہ لگا دیا۔ بڑی اہم مثال تھی جو میں نے آپ کو سننے والوں کو ہدیہ کی ہے، اسی سے ایک بیان کو آگے لے جا رہا ہوں۔ تو جانور کو اللہ نے ایک انسٹنکٹ، ایک جبلت کا پیدا کیا، مخصوص، کسی کی گھاس کی، کسی کی دانے کی، کسی کی گوشت کی۔ جس طریقے سے جانوروں کے پاس جبلت ہے، ویسے ہی ہم انسانوں کے پاس فطرت ہے۔ جیسے جانوروں کے پاس جبلت ہے، ویسے ہم انسانوں کے پاس فطرت ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے۔ سورہ روم میں جا کے آیت تک ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ کہتا ہے میں نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا۔ سارے مل کے چلے ساتھ ساتھ، میں نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے، رب العالمین چاہتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آئے تو ایک مخصوص فطرت لے کر آئے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بچے آئے انسان کے، ایک مخصوص فطرت لے کر آئے۔ جتنے انسان کے بچے آئے، اللہ کہہ رہا ہے ایک مخصوص فطرت لے کر آئے۔ اب مجھے بتائیں جتنے بھی بچے آئے، کوئی بچہ بھی گناہگار نہیں آیا، ہے نا؟ وہاں سے آیا بے عیب آیا، بے خطا آیا، بے گناہ آیا۔ گناہ بعد میں کرتا ہے، بھیجا پہلے جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے فطرت میں، تخلیق میں یہ اصول رکھ کے بتلا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا معصوم بن کر آئے گا۔ اللہ نے صاحبان فکر سے میرا خطاب ہے، اللہ نے فطرت کے پہلے اصول، تخلیق کے پہلے اصول میں یہ آئین رکھ کے بتلا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا بے خطا آئے گا، بے گناہ آئے گا، ہے نا؟ باپ میں جیسا چاہے ہو جائے اس کے اپنے اختیار پر، لیکن میری طرف سے آ رہا ہے تو بے گناہ آ رہا ہے۔ اچھا تو آپ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، بچہ آیا بے گناہ آیا، کہتے نا کوئی اس نے تقسیم کر دیا، آپ نے کہا بھائی ٹھوکو نہیں، بے گناہ ہے، بچہ معصوم ہے، کہتے ہیں نا؟ اچھا تو اب عصمت کے دو معنی، بڑا اہم پیغام ہے جو آج پہلی محرم میں انشاءاللہ سن والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ عصمت کے دو معنی، عصمت کے دو معنی کیا بولا؟ ایک ہے وہ عصمت معصوم ہونا ہے، جو یعنی بے گناہ ہونا، جیسے بچوں کو کہتے ہیں بے گناہ ہے، معصوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ ہے معنی، اور ایک ہے عصمت اصطلاحی، یعنی مقام ہدایت پر ہونا، مقام عصمت کبریٰ پہ ہونا، ہے نا؟ ایک عصمت حقیقی، ایک عصمت مجازی۔ میں عصمت حقیقی کی بات نہیں کر رہا جو انبیاء کو ملی، جو معصومین کو ملی، جو ہمارے ائمہ کو ملی، جو مرسلین کو ملی، یہ ہے عصمت حقیقی، ہے نا؟ یہ عصمت حقیقی ہے۔ میں عصمت حقیقی کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں عصمت مجازی کی، کہ بچہ جب بطن مادر سے صحن وجود میں قدم رکھتا ہے اس کا نام ہے عصمت مجازی۔ اب چلیں ذرا یہاں تک بیان طے ہو گیا، اب دھیرے دھیرے قدم کو آگے لے جائیں، سب مجموعے کو سب مل کے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ میرے پڑھنے کا انداز بھی یہی ہے کہ مجموعہ ساتھ چلے۔ اچھا تو اب کہتے جناب بچہ معصوم ہے، بچہ بھی خطا ہے نا؟ میں نے بھی کہا، آپ نے بھی
का। अब कोई उठ के पूछ ले जनाब ये था तो बेगुनाह, लेकिन जब बड़ा हुआ तो गुनाह आए कहां से? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बेगुनाह बेखता है ना, किसी ने उठ पूछ लिया इतना भी तो बच्चा बेगुनाह था, ये तो बेखता था, मासूम था। तो जब बड़ा हुआ तो इसकी जिंदगी में, इसके किरदार में इतनी बदकिरदारियां, इतनी बदअमालियां। कोई पैगाम है इंशाल्लाह ये सारे जुमले किसी नतीजे तक ले जाएंगे कि इसकी जिंदगी में इतनी बेईमानियां, इतनी बदअमालियां, इतनी बगावतें, इतनी सरकशियां इसकी जिंदगी में आई कहां से? पैदा तो ये बेगुनाह हुआ था, आया तो मासूम था, है ना। तो इसी सवाल का जवाब तलाश करना है कि पैदा हुआ बेगुनाह, बड़ा होकर गुनाहगार कैसे बन गया? ये इतनी बेईमानियां, बदअमालियां, सरकशियां, बगावतें इसकी जिंदगी में आई कहां से? तो अब इस जवाब को तलाश करने के लिए एक मिसाल देना चाह रहा हूं। पैदा हुआ है इंसान अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर। मैंने नहीं कहा, सूरह रूम ने कहा, कुरान ने कहा, ठीक है। ये क्या मतलब? ये बेगुनाह पैदा हुआ, दुनिया में आया, बेगुनाह आया, मासूम आया, है ना। अब ये गुनाह आए कहां से, बगावतें आई कहां से? ठीक है। तो अब मैं छोटा सा उसूल दे रहा हूँ, हर बच्चे का, नौजवान का सुना हुआ है, हमने बचपन में पढ़ा था, है ना। हम उस सबक को दोहरा रहे हैं। इस मिसाल को है आसान सी, लेकिन जुमले से रिलेट कर रहा हूँ जो देखे बड़ी कमाल की है। लेकिन आप पत्थर उठाएं और पत्थर उठाकर फजा में फेंके, बाहर खड़े होकर कोई सा पत्थर उठाए, उठा के फजा में फेंके। तो उसूल क्या है? उसूल यह है कि जब तक आपके हाथ की ताकत है पत्थर चलता रहेगा, जब ताकत खत्म हो जाएगी पत्थर उतर जाएगा। ये पत्थर, वो सामने वाले मित्र बोले मेरे साथ साथ, ये पत्थर उतरा क्यों? साइंस ने इसके दो सबब बयान किए। यानी पत्थर फजा में फेंका, ऊपर गया, अब एक हद तक ऊपर गया, जब ताकत खत्म हो गई नीचे आ गया। तो अब ये पत्थर नीचे क्यों आया? तो साइंसदान कहते हैं कि दो चीजें उससे टकरा रही थी। एक तो जाने में हवा रोक रही थी, एक तो जाने में हवा रोक रही थी, और दूसरे जमीन की ग्रेविटी, जमीन की कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही थी। बस मेरा जुमला मुकम्मल हो गया। आलिम और नबी वालों के सामने, पढ़े लिखे के सामने बैठे हुए, मैंने कहा जनाब ये पत्थर जो नीचे आया है, जा रहा था नीचे आ गया, ये आया क्यों नीचे? आपने कहा साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने फॉर्मूला ये दिया है कि दो चीजें उससे टकरा रही हैं, जाने में हवा रुक रही है, दबा रही है, उसको प्रेस कर रही है, और जमीन की कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही है। यानी अगर उस पत्थर से जमीन की कशिश को, तवज्जो आगे आगे तक, यानी अगर उस पत्थर से जमीन की कशिश को और हवा की मुज़ाहिमत को निकाल दिया जाए, कशिश भी निकल गई, हवा की मुज़ाहिमत भी निकल गई, अब जो पत्थर आप फेंकेंगे वो क़यामत तक चलता रहेगा। सलामत रखे, चुप चलता रहेगा, इससे कशिश निकल गई, हवा की मुज़ाहिमत निकल गई, ठीक है ना। पर यही हुआ इंसान के साथ। इंसान पैदा हुआ अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर, बेगुनाह, लेकिन दरमियान में आ गई जरूरतें। इंसान पैदा हुआ था बेगुनाह अल्लाह की बनाई फितरत पर, लेकिन दरमियान में आ गई मुज़ाहिमत। और वो मुज़ाहिमत क्या थी? वो मुज़ाहिमत थी इंसान की अपनी जरूरत, खाने की जरूरत, पीने की जरूरत। बड़ी अहम तमहीदी जुमले हैं, दूसरे वालों को हत्या कर रहा हूँ, लाहौर के इल्मी समातों को। अब इंसान के पास इंसान फितरत है, लेकिन तनहा फितरत नहीं है। अब इंसान के पास जरूरत भी है, प्यास लगेगी पानी पिएगा, खाना भूख लगेगी खाना खाएगा, है ना। तो जरूरत में और फितरत में टकराव हुआ। खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, थकन में आराम करने की जरूरत, नींद आ जाए सोने की जरूरत, मफादात की अपनी जरूरत। अब जरूरत में खुद लोगे इंशाल्लाह, मेरे साथ लेकर रहना। अब जरूरत में और फितरत में टकराव हुआ। जरूरत अपनी तरफ खींचे, फितरत अपनी तरफ खींचे। जरूरत कहे कि दुनिया में ऐश करो, खाओ पी लो, फितरत कहे कि आखिरत तक जाओ। जरूरत कहती है कि दुनिया में खाओ पियो, ऐश करो, मजे उड़ाओ, जरूरत कहती है। फितरत कहती कि नहीं, अल्लाह तक जाओ, जन्नत तक जाओ, दाखिल आला तक जाओ। दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों में टकराव हो रहा है। फितरत भी है, जरूरत भी है, ये इधर खींचे, वो उधर खींचे, है ना। अल्लाह ने कहा मत घबराओ, मैंने अकल को हाकिम बनाया। बोले मेरे साथ अल्लाह ने कहा मैंने अकल को हाकिम बनाया। अब तुम अपनी अकल से फैसला करो कि तुम्हें जरूरत की तरफ जाना है या फितर की तरफ जाना है, ठीक है। जरूरत जो अकल जो कहते उसे मान लो। अकल कहे जरूरत की तरफ जाओ, चले जाओ। अकल कहे फितर की तरफ जाओ, चले जाओ। तो जरूरत थकना नहीं, आप पहली मामले में थक जाएंगे। आप बेदार चेहरे बैठे हुए, थकन ना हो चेहरों के ऊपर। इतना अहम पैगाम अगर ये इतनी थकन से बयान हुआ तो ना पढ़ने का मजा, ना सुनने का मजा। अब दोनों में टकराव हो रहा है।
बुनियाद पर होगा। जो अकल है उसे मान लो, है ना। तो अकेली अकल है जिस पर पूरी आखिरत का दारोमदार है। तो जब अकल को इतना अहम बनाया तो हर उस चीज को हराम कर दिया जो अकल पे पड़ना चाहते हैं। सलाम रहमानाबाद रखे आपको। सलामत रहे साहिबाने अकल बैठे हुए हैं और ये इल्मी तमहीदी जुमले आपकी इल्मी समातों की नजर होते हुए इंशाअल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से बाहर का जितना मजमा बैठा हुआ है मैं फिर एक मरतबा जुमलों की तकरार कर दूं ताकि इतना अहम पैगाम एक एक जुमला आपकी समातों पर उतारना चाह रहा हूं मैं। ज़रूरत में और फितरत में तसादुम हुआ, टकराव हुआ इन दोनों में। इसने अपनी तरफ खींचा, उसने अपनी तरफ खींचा। अल्लाह ने कहा हमने अकल को हाकिम बनाया है, मत घबराओ, अकल से फैसला करो, जो अकल कहते हो मान लो। तो अब जब अकल को इतना अहम बनाया तो अल्लाह ने हर उस चीज को हराम किया। अल्लाह ने जो अकल को खराब करे, जो अकल पे पर्दा डाल दे। अब समझ में आया कि मुनशियात को क्यों हराम किया। तो अब समझ में आया कि अल्लाह ने मुनशियात को हराम किया। तो पूरी गुफ्तगू का खुलासा और तलखीस दे रहा हूं कि ज़रूरत और फितरत में टकराव हो, अकल हाकिम बने। ज़रूरत और फितरत में अगर टकराव हो तो अकल हाकिम बने। अकलें भी तो कभी कभी बेलगाम हो जाती हैं। साहिबान अकल बैठे हुए, अकलें भी तो कभी कभी बेलगाम हो जाती हैं। वो भी अकलमंद हैं जो कह रहे हैं कि खुदा है, और वो भी अकलमंद होने का दावा करते हैं जो कह रहे हैं कि खुदा नहीं है। ठीक है ना। तो ज़रूरत फितरत दोनों में टकराव हो, अकल हाकिम बने। और अगर अकल पे काबू हो जाए तो क्या करें। मालिक हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, तुम्हारा राहिमीन है, ज़रूरत भी तुमने दी, इंसान को फितरत भी दी, अब दोनों में टकराव हो, तुमने अकल को हाकिम बनाया। मालिक ने अगर अकल बेकाबू हो जाए, अगर अकल बेकाबू हो जाए तो क्या करें। क्या कुरान पढ़ो, वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला। इल्म अगरचे कम दिया है लेकिन दिया है तो अकल को कंट्रोल करो। पीछे वाले मेरे साथ है। इल्म हमने अगरचे तुम्हें थोड़ा दिया है लेकिन दिया है तो अकल को कंट्रोल करो। तो खुलासा क्या बना कि ज़रूरत और फिक्र में टकराव हो, अकल हाकिम बने। अगर अकल बेकाबू हो जाए तो हमने इल्म दिया है, इल्म से कंट्रोल करो। ठीक है ना। अगर ज़रूरत बिगड़ जाए अकल सुधारे, अगर अकल बिगड़ जाए इल्म सुधारे। और मालिक अगर इल्म बिगड़ जाए तो क्या करे। भाई साहिबान इल्म बैठे, क्या आज फसादात नहीं हो गए? क्या आज पढ़े लिखे लोग फसाद नहीं कर रहे? मैं अपने मुल्क आपकी शहर की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्या पढ़े लिखे लोग फसाद नहीं हो रहा? फसाद हो रहा है। तो इल्म बेकाबू है, जब भी मुझे फसाद हो रहा है। एक जुमला बड़ा कीमती है वालों, तो ज़रूरत को पे हाकिम बनाया अकल को, अकल बिगड़ जाए इल्म को हाकिम बनाया। मालिक अगर इल्म संकट हो जाए, अगर इल्म बाकी हो जाए तो क्या करे। तो ज़रूरत बिगड़ जाए अकल सुधारे, अकल बिगड़ जाए इल्म सुधारे। मालिक अगर इल्म बाकी हो जाए, इल्म संकट हो जाए, इल्म हमसे बढ़ जाए तो हम क्या करें। कहा सूरह क़यामत वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा, हमने तुम्हें ऐसा नफ्स दिया है जो बुरे कामों पर मलामत करता है। ला उक़सिमु, पूरी ताकत से नारा लगाना है आखिरी आयत तक। ला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा। अली और नबी का जिक्र सुनने बैठे हुए मैं कुरान की आयत पढ़ा हूं। अगर ज़रूरत बिगड़ जाए अकल सुधारे, अकल बिगड़ जाए इल्म सुधारे, अगर इल्म बाकी हो जाए तो नफ्स सुधारे। ऐसा नफ्स दिया है कि अगर बुरे काम करोगे तो बुरे काम में मलामत करेगा। तो ज़रूरत बिगड़ जाए अकल कंट्रोल करे, अकल बिगड़ जाए इल्म कंट्रोल करे, इल्म संकट हो जाए
مل کے سارے یہی پیغام تھا کہ خبردار محمد کو اور آل محمد کو اپنی ذاتوں پہ کبھی قیاس نہ کرنا. کبھی میرے نبی کو آل نبی کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا. آپ نے کہیں سب کا بول رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. کبھی محمد اور آل محمد کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا, اس لیے وہ اور ہیں ہم اور ہیں. اشروں میں وقت کم ہوتا ہے, مجھے معاف کریے گا. میں یہ 30 مجلس پڑھ رہا ہوں, براہ راست کا خطاب کرنا ہے. آپ کی مصروفیات میری مصروفیات, لیکن جتنے چھوٹے ہتھیار کر سکوں وہ آج کی حد تک غنیمت ہے. کبھی بھی آل محمد کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا, اس لیے وہ اور ہیں ہم اور ہیں. ان کی قیمت اور ہماری قیمت اور, ان کی حقیقت اور ہماری حقیقت اور. ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں, وہ وہاں سے بڑھ کر آتے ہیں. ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں, وہ وہاں سے بڑھ کے آتے ہیں. ہمارا علم کسبی, ان کا علم غیبی. ہم خبردار ان کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. ہمارا علم کسبی, ان کا علم غیبی. سونا ہماری عادت, ان کی عبادت. سونا ہماری عادت, ان کی دعوت ہے ابتدا. سونا ہماری عادت, ان کی عادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جگہ, ان کی ایک ضربت کا بیان. جبریل ہمارے لیے مقدس مدد, ان کے لیے نیاز مند قدیمہ. نماز ہمارے لیے عبادت, ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو اپنی ذات پر کبھی نیاز نہ کرنا, اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے. یہی پیغام تھا کہ خبردار کبھی محمد اور محمد کی ذاتوں کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا. وہ اور ہیں ہم اور ہیں, ان کی قیمت اور ہماری قیمت اور, ٹھیک ہے نا. خدا قرآن میں جب خطاب کرتا ہے نا, اس کا طریقہ یہ ہے. سورہ لقمان میں کہتا ہے 31واں سورہ, کبھی بھی محمد کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. سورہ لقمان کیا سورہ دیکھیں, پروردگار کس حد سے, کس انداز سے, کس طرز سے, کس طریقے سے, کس اسٹائل سے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر. توجہ فرمائیے گا, ترجمے کے اوپر آپ کی فہم و فراست پر اعتبار ہے. مجھے اپنے کہے ہوئے الفاظ پر اعتبار نہیں ہے, لیکن آپ کی فہم و فراست, آپ کے ذہن, آپ کی علمی سماعتوں پر مجھے اعتبار ہے. اور انشاءاللہ میرا جملہ ضائع نہیں جائے گا. علم ترو ان اللہ کہہ رہا ہے, طریقہ دیکھیں, لوگوں سے کہہ رہا ہے, عام انسانوں سے, اے انسانوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمان میں ہے, وہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا موتی بنا دیا, تمہارا اطاعت گزار بنا دیا, تمہارے لیے مسخر کر دیا. جملہ مکمل ہو رہا ہے, میرا ساتھ دے رہے گا. میں بار بار یہ تکرار کر رہا ہوں جملے کی کسی وجہ سے. اچھا تو اب سورج ہے اس کائنات میں, اس کی روشنی سے انسان استفادہ کرے, سورج کی کرنوں سے, چاند کی چاندنی ہے اس سے استفادہ کرے. دریا ہے, زمین ہے, میدان ہے, جنگل ہے, زمین و آسمان جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر بنا دیا. ان سے فائدہ اٹھاؤ, ان سے استفادہ کرو, ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں, علم ترو, کیا تم نے نہیں دیکھا. یہ جو اسٹائل ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا. ذرا میرا ساتھ دے, ایسا بھی آواز نہیں آ رہی, میرا ساتھ دے. میں ہر ایک سے مخاطب ہوں, ہے نا. آپ بھی بول رہے ہیں, میں بھی بول رہا ہوں, اور یہ تو حسن ہے مجلس کا, کہ مجلس حسین کے حسن ہے کہ دوسری طرف گاہوں میں فقط لیکچرار بولتا ہے, باقی خاموش. لیکن حسین کے مجلس میں ذاکر بھی بولتا ہے, سامعین بھی بولتے ہیں. تم تھکنا نہیں ہے, تو فیصلہ کیا ہوگا,
آپ سے بولو تو میرے ساتھ رہے گا. اصول کا مطلب کہ جب اللہ کہے علم تراؤ کیا تم نے نہیں دیکھا اس کا مطلب کہ دیکھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ جو محاورہ ہے. بھائی میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کل یہاں مجلس ہو رہی تھی. کل میں ملا اپنے کسی دوست سے اور میں نے اس کو پکڑا یہاں موجود تھا تو میں نے کہا کیا تم نے کل نہیں دیکھا تھا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کل یہاں مجلس ہو رہی تھی. کیا تم نے نہیں دیکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھا. کیا تم نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دیکھا ہے نا. اب آگے پڑھوں. اللہ نے میرے نبی سے خطاب کر کے کہا علم ترى کیف فعل, علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا. میرے نبی کی ظاہری احمد دنیا میں ایک عام فیل میں ہے نا. جب یہ ابرہہ کا لشکر آیا تو نبی اپنے مادر گرامی کے شیعہ مطہر میں تھے. جملہ مکمل ہو جائے گا. میرا نبی اپنی مادر گرامی کے شیعہ مطہر میں ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا. یہ میرا محمد آنے کے بعد نہیں بدر مادر سے دیکھتا ہے. علم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کا انجام. اس کا مطلب یہ کہ میرا پیارا محمد اپنی ماں کے شکم سے اور آپ کے لشکر کو دیکھ رہا تھا. اور اب پروردگار سورۃ فجر میں کہتا ہے علم ترى کیف فعل ربک بعاد. حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کا کیا انجام کیا. قوم عاد 4000 سال پہلے گزری. محمد 4000 سال پہلے بھی دیکھ رہا تھا. ہم دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکے. محمد 4000 پہلے دیکھے تو اب بھی شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ ہم جیسا ہے. اتنی بلند سلوات پڑھے محمد والے. میرا محمد شکم مادر بھی دیکھتا ہے. علم ترى کیف فعل ربک بعاد. ابھی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کو کیسے تباہ کیا, کیسے برباد کیا. 4000 سال پہلے قوم گزری اور اللہ کہہ رہا کیا تم نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ محمد 4000 سال پہلے بھی دیکھ رہا تھا. تو بدر مادر سے ابرہہ کے لشکر کو دیکھے. نبی کے چانے والے میں کوئی پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا. بدر مادر سے میرا محمد ابرہہ کے لشکر کو دیکھے. ابرہہ کو دیکھے. عالم ارواح میں 4000 سال پہلے تباہ ہونے والی قومیں آپ کو دیکھیں. اور اب پھر قرآن میں کہا ہے علم ترى ان اللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. رسول کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اللہ سلامت رکھے. علم ترى ان اللہ یسجد من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. چاند سجدہ کر رہا ہے محمد دیکھ رہا ہے. سورج سجدہ کرے محمد دیکھے. زمین سجدہ کرے محمد دیکھے. آسمان سجدہ کرے محمد دیکھے. نجم سجدہ کرے محمد دیکھے. پہاڑ سجدہ کرے محمد دیکھے. اور اب پھر قرآن میں کہا ہے اللہ علم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو میرا محمد کائنات کی کیفیت سجدہ کو بھی دیکھتا ہے. میرا محمد کائنات کی کیفیت سجدہ کو بھی دیکھتا ہے. کیفیت تسبیح کو بھی دیکھتا ہے. ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اور محمد جو ہے جو زمانے کی دیواریں توڑ کے دیکھتا ہے. ہم دیوار کے بولنے والوں ہم دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکے اور محمد زمانے کی دیواریں توڑ کر دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو آپ دیوار ہے یہاں پر, میں پیچھے نہیں دیکھ پا رہا, نہ آپ دیکھ پا رہے, اور جو وہاں ہے وہ یہاں نہیں دیکھ پا رہا.
ऐसा ही है ना, दीवारें इसके पीछे क्या है आप नहीं देख पा रहे, मैं नहीं देख पा रहा, और जो वहां है वो नहीं देख पा रहा, दीवार हाई हुई है, ठीक है ना। तो हम दीवार के पीछे ना देख सके, जो उधर वाला इधर ना देखे, जो इधर वाला उधर ना देखे। अब आहिस्ता हो गया हो, आपकी ज़हन तेज रखे तो मजा आएगा, ठीक है ना। दीवार उधर, इधर वाला ना देखे, इधर वाला उधर ना देखे, लेकिन अगर कोई दीवार पर चढ़कर बैठ जाए तो वो उधर भी देखेगा इधर भी देखेगा। क्यों? किसी का दीवार की बुलंदी पर है, काबा का फैन उसकी कायनात की बुलंदी का नाम है। तो मेरा मोहम्मद आलम अरबा में हजारों साल पहले के वाक़यात को देखे, सुन्नत वाला मेरा मोहम्मद सिकमल मानव थे, अब आगे नशा को देखे, कैसे ठंडा को देखे, कायनात के कैसे तस्वीर को देखे, सूरज को सजदा करता देखे, चांद को सजदा करता देखे, यदि कायनात की कोई चीज नहीं जो मोहम्मद की आंखों से बाहर हो, हर एक ही चीज को मोहम्मद सजदा करने को देख रहा है। अब मोहम्मद की जगह हुआ है जिसका देखना मोहम्मद के देखने जैसा, अब मोहम्मद की जगह को बैठे जिसकी निगाहें मोहम्मद की निगाहों जैसी, जिसका देखना मोहम्मद की निगाहों जैसा, जिसका देखना मोहम्मद की निगाहों जैसा, है ना। इसलिए जब किसी ने अली से पूछा आकर कि हल राय का रब्बन या अमीरुल मोमिनीन, क्या ये तो तुम अली की इबादत, अली ये तो तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो, नमाज़ें पढ़ रहे हो, तो क्या अली से पूछ रहे हैं, आने वाले ने पूछा तो क्या अल्लाह को कभी देखा भी है या यूं ही बिन देखे सजदा कर रहे हो? खुदा की कसम अव्वलीन व आखिरीन में सिवाय अली के कोई ये जवाब नहीं दे सकता। सवाल करने वाले सवाल किया कि या अली, क्या तुमने अली कभी अल्लाह को देखा? ये बगैर देखे सजदा कर रहे हो? एक बार जलाल के आलम में कहने लगे, ज़ाहिर हो तेरे ऊपर अफा अफा आप दो माला, ये अली का दस्तूर नहीं कि देखे बगैर पेशानी सजदा में लगते हो। मिल गए अली के चाहने वाले, अली का नाम आता है तो खून जोश मारता है, जोश में आते हैं। यकीन जाने मेरे दिल में कोई तासुब नहीं है, न मेरे दिल में कोई कुदूरत है, न आपके दिल में कोई कुदूरत, न आपके दिल में कोई तासुब। मैं तो बाबे मदीनतुल इल्म की फज़ाइल सुना रहा हूँ, बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वालों के सामने। लेकिन शायर ने सही कहा कि आधी कहाँ से चश्मे तगाफुल में रोशनी, चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे। आधी कहाँ से चश्मे तगाफुल में रोशनी, चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे। अरे दरवाजा शहरे इल्म का खुलता रहा मगर कुछ लोग जानबूझकर बाहर खड़े रहे। इस्लाम में बयान को खत्म भी करना है, लेकिन बार बार मैं जुमला कहता हूँ और इंशाल्लाह मरते तब तक कहता रहूंगा। इस्लाम में अकीदे का मरकज है ज़ात मुस्तफा। थक तो नहीं गए? थोड़ा मेरा साथ भी आएगा तो जुमला बयान करूंगा, है ना। मेरा नबी कैफियत सजदा को भी देखता है, कैफियत तस्बीह को भी देखता है, कायनात की, सदर की, हजर की, शम्स की, सूरज की, चांद की, जबाल की, पहाड़ों की, दरियाओं की, हर चीज सजदा कर रही है। मोहम्मद देख रहा है। अब मोहम्मद की जगह पे कौन आए? ज़ैनब यमानी ने पूछा, हल रायता रब अली, ये तुम जो अपने अल्लाह की नमाज़ें पढ़ो, इबादत कर रहे हो, हल रायता तुमने कभी उसकी रोयत की, देखा उसको? अजीब जवाब दिया ना, वायु तेरे ऊपर बैला है, अफा आबुदो माला आ रहा। ये अली का दस्तूर नहीं कि देखे बगैर पेशानी सजदे में रखते हैं। और उसके बाद एक जुमला कहा कि कहीं लोग इस जुमले को अकीदा न बना लें। कहने लगे ला तुदरिकुहुल उयून बिमुशाहदतिल इयान वलाकिन तुदरिकुहुल कुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान।
میری سر کی آنکھ اسے نہیں دیکھتی، میرے ایمان کی آنکھ دیکھتی ہے۔ میرے سر کی آنکھ اسے نہیں دیکھتی، میرے ایمان کی آنکھ اسے دیکھتی ہے۔ جو کل ایمان ہو وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے، جو کل ایمان ہو وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ میرے سر کی آنکھ میری نگاہیں اسے نہیں دیکھتی، میرے ایمان کی آنکھ میرے دل کی آنکھ اس اللہ کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب علی کون ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، وائے ہوتے گا پر یہ علی کا دستور نہیں کہ بیٹے بغیر پیشانی سجدے میں رکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نماز کی تو کیفیت ہے، نماز کی نمازی کی تو کیفیت ہے۔ ایک وہ نماز جس میں نمازی کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرے کو جو کرے جملے ضائع ہو جاتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے رکھے، میں نے کتنی محنت سے یہاں لے کے آیا اور سارے سننے والے کہ افغان چل رہے ہیں، گانے کے ممبر پر ایک تہذیب ایسا ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ آپ کی سماعتوں میں جملہ چل جائے تو مسائل پہ چلا جاؤں۔ نمازوں کی دو طرح کی نمازیں ہیں، ایک وہ نماز جس میں نمازی کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسری وہ نماز جس میں نمازی کو یہ احساس ہو کہ میں خود خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جس میں نمازی کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ متقین کی نماز، اور جس میں نمازی کو احساس ہو کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں وہ متقین کی نہیں، امام المتقین کی نماز۔ بھائی جب نمازی اس کیفیت میں آ جائے کہ جب وہ اللہ کو دیکھنے لگے تو پاؤں سے تیر نکال لیا جائے، پاؤں سے تیر نکال لیا جائے، نمازی کو خبر نہ ہو، اور سانپ انگوٹھا چباتا رہے، نمازی کو خبر نہ ہو۔ جب نمازی نماز میں اللہ کو دیکھنے لگے تو اس پر وہ کیفیت آئی ہوگی، وہ اتنا محبوب جائے گا صلاح اللہ میں کہ اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ سانپ آتا انگوٹھا چبائے اسے خبر نہیں ہے، جب اتنا محبوب جائے گا کہ پاؤں سے تیر نکال لیا جائے اسے خبر نہ ہو۔ کوئی سننے والا میرے سننے کو مبالغہ نہ سمجھے، کوئی سننے والا میرے سننے کو مبالغے میں حملہ کرے، ارے جب مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ انگلیاں کاٹ سکتی ہے اور انہیں خبر نہ ہو تو عشق مجازی میں جب یہ طاقت ہے تو عشق حقیقی کی منزل کیا ہوگی؟ مل کے میرے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ بس بیان آخری مرحلوں سے قریب کر لیا۔ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، مصطفیٰ من عمل صالحا، بس بیان ختم ہو رہا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی عمل صالح کرے، اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ہاتھ کھول کے پوری طاقت سے جملے سننا ہے۔ آخری مسائل پر کیا ہے، میں پوری طاقت لگا لی ہے، سارے بولوں گے آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ بلا فصل کے ماننے والے ماشاءاللہ اتنا ساتھ دیا آپ نے، باری باری باتیں بڑی بیداری سے اپنے ذہن میں سپرد کی ہیں، تو اب ظاہر ہے پورا اشرے کا سلسلہ ہے، پتہ نہیں ہو نہ مجھے ملے آپ نے اور مولا کے سب میں جملے ادا ہوتے رہے۔ جو بھی اچھا عمل کرے اور ایمان رکھتا ہو ہم اسے مرنے نہیں دیں گے۔ قرآن میں اللہ جب ضمانت دیتا ہے حیات کی، جنت کی، کامیابی کی، رستگاری کی، بہشت کی، تو دو چیزیں بنیاد قرار دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں نوجوانوں کو، بچوں کو سنا دوں، اجازت دے دوں۔ من عمل صالحا، عمل کرو ایمان کے ساتھ۔ سورہ مکی میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ السلام علیکم مولا پاک کے سورہ مکی میں کیا کہتا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے کوہتور کی، قسم ہے اس امانت دار شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، بہترین کیمیاوی اجزا دے کر دنیا میں بھیج دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو جہنم کے پسوں میں ڈھکیل دیا۔ ختم ہو رہی ہے مجلس، آپ کی مرضی میرے ساتھ دینا دے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نعرہ لگانے بیٹھا ہوا ہے، علی کے فکر کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کو دکھاتے کرو، مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو دو ہی بنیادیں ہیں جنت میں جانے کی، ایمان لاؤ اچھا عمل کرو، ایمان لاؤ اچھا عمل کرو، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان
बारे में। मैं देख रहा हूँ आपकी बात को, अभी तुम क्या होगा, मगर वो जो ईमान लाए और अच्छा मत करे उसे हम खसारे से बचा लेंगे। तो दो चीजें हैं खसारे से बचने की, ईमान अमल साले। दो चीजें हैं जन्नत में जाने की, ईमान अमल साले। आली मरहूम ईमान कहते हैं उसूल दीन को, ईमान कहते हैं अकीदे को, ईमान कहते हैं उसूल दीन को। और तुम ईमान कहो, उसूल दीन कहो, अकीदा कहो, इसके माना एक है। और अमल साले की क्या माना है? अमल साले कहो, चाहे इबादत कहो, चाहे फुरूअ दीन कहो, इसके माना एक है। अल्लाह तौहीद है, मानना है ना, उसूल दीन है। नमाज अमल साले है, फुरूअ दीन है। तो जन्नत जो चीजों में मिलेगी, ईमान पर और अमल साले पर। ईमान है उसूल दीन, इबादत है फुरूअ दीन। जब अली खंदक में जा रहे थे, ये अली वाला मजमा बैठा हुआ है, जब अली खंदक में जा रहे थे, मैं बोलने लगूंगा आप बोलिएगा, तो मेरे नबी ने क्या कहा था? बराबर ईमान को कुल्ले हो, इधर कुफर कुल्ले, ये अभी नहीं चल रहा, ये कुल्ले ईमान चल रहा है। और जो अमल का सरकार किया है, तो मेरे नबी ने कहा सरबत वाली है, शमल खंदक है, अफजल हो, मेरे इबादत में फजल है, अभी की एक सरबत, सकलैन की इबादत से अफजल। ईमान कहते हैं उसूल दीन को, इबादत कहते हैं फुरूअ दीन को। बतला दिया मोहम्मद ने कि उसूल दीन भी अली है, फुरूअ दीन भी अली है। हम उस अली को मानते हैं जिसका तारुफ हमारे नबी ने कराया, और हम न रोते हुसैन पर अगर हमारे रसूल का रोना साबित ना होता। देखो ये वो दिन आए हैं जिनकी याद मनाने के लिए हमारी माँ ने हमें पैदा किया है। मुहर्रम का चांद निकल गया। ये चांद किसी महीने का चांद नहीं है, ये गुर्बत ज़दा काफिले का चांद है, ये मुसाफिरों का चांद है, ये उस बच्ची का चांद है जिसके कान से गोशवारा नोचा गया। देखो रोने वालों, मैंने जुमला कहा तुम्हारे दिल पर चोट पड़ी, आवाज़ें बुलंद हो गई, आपकी आवाज़ों पर रहम करें। लेकिन हाथ जोड़ के जुमला करूँ, मजलिस के बाद इंशाअल्लाह शादोबाद आप इमाम बारगाह से बाहर निकलेंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे। अगर रास्ते में कोई बच्चा आपको हंसता हुआ मिले तो आप रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा आपको बाहर खड़ा हुआ रोता हुआ नजर आए तो आप उससे रुक कर उसके रोने का सबब पूछेंगे। तो रोने वाले से हमेशा खिलने का सबब पूछा जाता है। मेरा चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन आबिद अली मदीने जाकर पूरी जिंदगी रोता रहा कि कोई तो आके पूछे कि करबला में हुआ क्या। एक शख्स आया, देखो तहजीब अज़ा है ना, इब्ने शबीर मेरे 8वें इमाम का सहाबी है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का। उस वक्त आया है इमाम की खिदमत में जब मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका था। कहने लगा मैं आगाज़े तुलू माह में आया, बस ये सोच के रोना कि अय्याम का चल रहे हैं। कहता मैं आगाज़े तुलू माह में आया अपने इमाम की खिदमत में, मैंने देखा कि जैसे ही फर्जंद रसूल की निगाह पड़ी चांद पर, अपना अमामा उतार के रख दिया और फिर 10 दिन तक वो अमामा इस्तेमाल नहीं किया। कहने लगा दूसरा रद्द अमल जो मैंने अपने इमाम में देखा कि जब रात गुजरी तो वो फर्श, वो कालीन जिस पर इमाम बैठने के आदी थे, उसे हटवा दिया, जमीन पर बैठा। आप रो रहे हैं,
خدا آپ کو سوائے آل محمد کے غم کے کوئی غم نہ دے. کہنے کا تیسرا رد عمل جو میں نے اپنے امام میں محسوس کیا وہ یہ تھا کہ جیسے جیسے دن گزرتے رہے میرے امام کے رونے میں اضافہ ہوتا رہا, میرے امام کے اضطراب میں اضافہ ہوتا رہا, یہاں تک کہ جب عصر عاشور کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ امام اس کیفیت میں شہر سے باہر جا رہے ہیں کہ نہ سر پہ امامہ ہے نہ پاؤں میں لا رہے ہیں. سر سے امامہ اتار دیا, پاؤں سے نالے اتار دی. اس شان سے امام رضا جا رہے تھے جنگل کی طرف زیارت عاشور پڑھنے کے لیے. ابن سبیل کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا, ابن سبیل سے برداشت نہ ہوا, اس نے امام کو روک لیا اور کہا مولانا یا پھر بات کیا ہے, صبح کو گریا, شام کو گریا, دوپہر کو گریا, یا آخر رونے کا نیا سبب کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگے کہ کربلا کے بعد کیا رونے کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت ہے؟ کیا کربلا کے بعد رونے کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت ہے؟ دیکھو میرے پانچویں امام محمد باقر کی سیرت تھی کہ جب بھی کسی سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے, خوش مزاج. امام تو ہوتے خوش مزاج ہیں, لیکن میرے پانچ امام کی سیرت ہے کہ جب کسی سے ملے مسکرا کے ملے. اور راوی کہتا ہے کہ میں نے برسوں گزار دیے, میں نے نہیں دیکھا کہ محمد باقر محرم کا چاند دیکھ کر مسکرائے. ایک شخص آیا میرے چوتھے امام کی خدمت میں, پتہ پوچھتا ہوا امام کے کوچے میں پہنچا, گلی میں پہنچا, پرنالے سے چھت سے پانی گر رہا تھا. اس نے اپنا دامن بچایا, سامنے ایک سبزی فروش کی دکان تھی. اس سبزی فروش کی دکان کے کہا آئے آنے والے تو کس کام سے اس گلی میں آیا؟ کہا میں اپنے مولانا سید سجاد سے ملنے کے لیے آیا. کہا تجھے معلوم ہے کہ آج کل مولا کی حالت کیا ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا تیرے مولا کا عالم یہ ہے کہ کھانا دیکھ کر رونے لگتے ہیں, پانی دیکھ کے رونے لگتے ہیں. حال یہ ہے کہ جب وضو کے لیے پانی رکھا جاتا ہے تو اس پانی کو اپنے چلو میں اٹھا کر دیکھتے جاتے ہیں اور وہ کہتے جاتے ہیں کہ اسی پانی کے لیے میرا بابا مارا گیا, اسی پانی کے لیے میرا بھائی مارا گیا. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. فرصت دے رہے ہو نا, آیا امام کی خدمت میں, آیا امام کی خدمت میں, سلام کر کے بیٹھ گیا. کہا مولا سنو گے نا, کہا مولا مولا کب تک روئیے گا؟ کربلا کے واقعوں کتنے دن گزر گئے مولا, اب تک آپ رو رہے ہیں؟ امام رو رہے تھے, بلند آواز سے رونے لگے. امام رو رہے تھے, بلند آواز سے رونے لگے, کہنے لگے اے شخص اے شخص اے شخص, یعقوب کا ایک بیٹا یوسف مرا نہیں تھا, نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا. یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں تباہ ہو گئی, سر کے بال سفید ہو گئے. تو یعقوب کی نگاہوں سے بیٹا اوجھل ہوا, آنکھیں تباہ ہو گئی, اور میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم کو مار دیے گئے. مجھ سے پوچھا کہ کب تک روگی؟ بولے والے رات ہی کھڑائیے, رات ہی کھڑا کیا فضل رسول آپ پھنس گئے, آپ پھنس گئے. لیکن فضل رسول خاندان آل محمد کی میراث ہے شہادت, یعقوب کے خاندان کی میراث شہادت نہیں ہے. اور رو کے کہنے لگے پوچھنے والے تمہیں پھنس رہا, یعقوب کے خاندان کی میراث شہادت نہیں ہے, آل محمد کے خاندان کی شہادت میراث ہے. لیکن اتنا مطلب کہ کیا یہ بھی میراث ہے کہ بہن کو تماچا مارا جائے, پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے, اور منادی آواز سے تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھو اور آپ کا یہ رونا, آپ کا یہ رونا نگاہ سیدہ میں کتنی بڑی نعمت ہے. بس ممبر چھوڑ رہا ہوں, میں واقعہ سنو, ممبر چھوڑ رہا ہوں. ایک دن میرے نبی نے اپنے دونوں نوازوں کو اپنی گود میں بٹھایا. نوازے ہیں چھوٹے چھوٹے, حسن کو بٹھایا, چھوٹے نوازے کو بٹھایا. مقتل کہتا ہے کہ میرے نبی نے حسن کے لبوں کا بوسہ لیا, حسن کے ہونٹ چھوئے. چھوٹے نواسے کے دل میں بھی تمنا ہوئی, رونے کے لیے بیٹھا, بس آخر کا پڑھا ہوا خدا آپ کے آنسوؤں کو رومانے سیدھا میں جگہ دے. چھوٹے نواسے نے دیکھا, اس کے دل میں بھی تمنا ہوئی کہ نانا میرے بھی لبوں کا بوسہ دے.
بچے نے منہ آگے لیا, رسول نے گلے کا بوسہ دیا. بچے نے نانا سے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. آیا اپنی آخر جملہ میں چھوڑ رہا ہوں, آیا اپنی اما کے پاس اور کہا اما جان میرے بہن کو سوں گے, کیا میرے بہن کی پھول اس قابل نہیں کہ نانا میرے لبوں کا بوسہ دے؟ کہا بیٹے کیا بات ہوں؟ بچے نے پورا واقعہ سنایا, واقعہ سنایا. ایک بار سیدہ نے چادر اوڑھی, بچے کا ہاتھ تھا, اب بڑا نواسا تو رسول کی گود میں ہے, مسجد میں ہے. آئی مسجد میں سلام کیا, بابا اپن میرا سلام ہو. کہنے لگی بابا یہ میرا چھوٹا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ آپ اس کے لبوں کو بوسہ دیں. کہا بیٹی گھر میں جا جواب وہی دوں گا. سیدہ پڑھ گئی, رسول نکلے, الفاظ نکلے, حجرے میں آئے, کہا بابا بتائیں آپ نے حسین کے لبوں کا بوسہ کیوں نہیں لیا؟ رسول سر کو جھکائے خاموش ہے, جواب نہیں دیتے. بتا رسول